8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کا رخ کیا اور منا پہنچے، جو یوم الترویہ ہے، اور حج کا دن یا حج اسی دن سے شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے، وہاں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی 2 رکعت، پھر عصر کی نماز عصر کے وقت میں 2 رکعت پڑھی، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز 2 رکعت، پھر رات آپ نے وہیں گزاری، پھر فجر کی بھی نماز آپ نے وہیں پڑھی، پھر سورج جب طلوع ہو گیا، سورج نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا رخ کیا، عرفہ کی طرف نکلے۔ عرفہ کی طرف نکلے، راستے میں وادی نمرہ میں قبہ تیار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف فرمایا، وہاں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا۔ سورج ڈھل جانے کے بعد وادی عرنا میں تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام کا 1,24,000 یا 1,44,000 کا مجمع تھا۔ تصور کیجئے کہ یہی تعداد اس سے پہلے مکہ میں کتنی تھی، اب کتنی تعداد پہنچ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو آپ نے محنت کی، جد و جہد کیا، اللہ تعالی کے دین کی جو تبلیغ آپ کر رہے تھے، اس کا ثمرہ آپ عیاناً دیکھ رہے ہیں۔ 1,44,000 تک صحابہ کرام وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، مختصر سی کلمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حقوق بیان کیا، پھر ایسے ہی حکمراں کا حقوق بیان کیا، پھر ایسے ہی عام مسلمانوں کا حقوق، پھر ایسے ہی میاں بیوی کا حقوق، ایک فرد کا حقوق بیان کیا، اور پھر جو نجات کا جو ذریعہ امت اسلامیہ کے لیے، اس کی بھی آپ نے وضاحت کی۔ حقیقت میں آپ نے جو یہ خطبہ دیا تھا، یہ ہم مسلمانوں کے لیے دستور حیات ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ ہماری عزت جو ہماری وہ عزت جو چھنی ہوئی ہے، وہ اللہ رب العزت دوبارہ ہماری یہ عزت کو لوٹا دے، اور دوبارہ ہم اس زمانے میں عزیز ہو جائیں۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد کہا، سب سے پہلے مقدمہ آپ نے پیش کیا، یعنی اشارہ کیا کہ یہ بات بہت ہی مہم ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، اور اپنے متعلق آپ نے اشارہ کر دیا کہ اب ہمارا مقام اس دنیا میں بہت ہی کم ہے، اور وہ وقت قریب آ گیا کہ میں دنیا کو اب چھوڑ دوں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی هذا بهذا الموقف ابدا، کہ لوگو میری بات سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا غالباً اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ غور سے سنو اے لوگو، غالباً میں اس سال کے بعد تم لوگوں سے کبھی بھی نہ مل سکوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ بھائیو صحیح امام مسلم کی ایک طویل روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، جس میں حج کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا ابتدا سے لے کر انتہا تک انہوں نے روایت کی ہے۔ اکثر یہ روایتیں جو آ رہی ہیں یہی صحیح امام مسلم کی اس روایت سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے، جس طرح کی اس مہینے کی حرمت ہے یعنی ذی الحجہ، اور اس دن کی حرمت ہے یوم عرفہ، اور اس شہر کی حرمت ہے یعنی مکہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیہ موضوع تحت قدمی ھذا، الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، کہ سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، اور جاہلیت کے خون ختم کر دیے گئے، اور سب سے پہلا خون جس کو میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ
ابن الحارث کے بیٹے کا خون، یہ بچپن میں دیار بنی سعد میں دودھ پی رہا تھا اور اس وقت حذیل یہ قبیلہ نے اس کو قتل کر دیا تھا، تو یہ ختم کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، ایسے ہی جاہلیت کا جو سود ہے یہ ختم کر رہا ہوں، یہ ختم کر دیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلا جو سود ہے جس کو میں ختم کر رہا ہوں وہ اپنے چچا العباس ابن عبد المطلب کا سود، یعنی اگر انہوں نے کسی کو دیا تھا اور سود کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ حق تھا یا حق سمجھ رہے تھے، یہ سب اب خلاص ختم کیا جا رہا، کوئی حق نہیں ہے اس سود کے سلسلے میں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے، اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین کا حقوق ذکر کیا اور عورتوں کی متعلق آپ نے ایک جامع وصیت کی، فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العزت سے عورتوں کے متعلق ڈرو، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ لیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا، اور ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے بستر پر ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا۔ پھر آپ نے کہا اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم معروف یعنی بھلائی کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وصیت کی جس میں ہم تمام مسلمانوں کی نجات ہے اور اسی میں عزت اور کامرانی ہے، فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ، کہ میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ تعالی کی کتاب۔ یہ صحیح امام مسلم کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں ہے کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ تعالیٰ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگے، کبھی بھی تباہ نہیں ہوگے۔ ابن جریر اور ابن عساکر میں کچھ اضافہ ہے، اس میں یہ ہے ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ اے لوگو ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے، کوئی نئی امت نہیں آنے والی ہے۔ الا فاعبدوا ربکم، تو سن لو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور 5 وقت کی نمازیں قائم کرو اور رمضان المبارک کا مہینے میں روزہ رکھو اور خوشی خوشی زکوٰۃ ادا کرو، خوشی خوشی اپنے مال میں جو زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کرو، طیبۃ بہا انفسکم وتحجون بیت ربکم، اور ایسے ہی اپنے رب کے گھر کا حج ادا کرو اور ایسے ہی اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، اگر ایسا کرو گے تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر سے امام مسلم کی روایت کی طرف ہم واپس ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ تم لوگوں سے رب العزت ہمارے بارے میں سوال کرے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ رب العزت کا یہ عدل و انصاف، تمام انبیاء کرام سے، ان کی امتوں سے، ان کے انبیاء کے متعلق سوال کرے گا کہ انہوں نے اللہ کی یہ ذمہ داری حق پورا کیا نہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کی، تب بھی تاکہ یہ حقیقت لوگوں تک واضح ہو جائے، لوگوں کو واضح ہو جائے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگوں سے رب العزت ہمارے بارے میں سوال کرے گا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے کہا نشہد انک بلغت وادیت ونصحت، کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو جھکایا آپ نے اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہ۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ ہو جا۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ذرا ادھر غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اس کا معنی مطلب اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہوتا تو دائیں بائیں بھی کرتے، آسمان کی طرف کیوں آپ نے اٹھایا؟ اگر آپ کو اس عقیدے کے بارے میں شک ہے اور آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بچوں اور بچیوں سے پوچھ لیں، انشاءاللہ وہ صحیح جواب دیں گے۔ اس لیے ان کی فطرت غلط علم سے مخلوط نہیں ہوئی ہے، ان کی فطرت میں اور تمام انسانوں کی فطرت میں بات ڈال دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر ہے، بلندی پر۔